بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج آپ کے ساتھ بھی 3 خبریں شیئر کرنی ہیں۔ یہ وزیر اعظم پاکستان نے کسی اور کی نظم پھر علامہ اقبال کے متھے مار ڈالی ہے۔ یہ بار بار کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا ہے جناب کہ اوورسیز پاکستانی جو ایک طرف تو اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور دوسری طرف انہی اوورسیز پاکستانیز کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے اور انتہائی بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے۔ کس طرح یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ 9350 تقریباً ملازمین پر، سٹیل مل کے ملازمین پر کلہاڑی چل گئی ہے جناب، اس پہ بھی آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا کہ جناب وزیر اعظم پاکستان نے کسی غیر معروف، اب کچھ حضرات کہہ رہے ہیں کہ حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسد معروف صاحب کو شاعر ہیں، غیر معروف شاعر ہیں، ان کی نظم شیئر کی اور ساتھ لکھ دیا جناب یہ علامہ اقبال کی نظم ہے، علامہ اقبال کے اشعار ہیں۔ نوجوانوں کو بھی کہہ دیا کہ اپنی زندگی کو ان پہ ڈھالیں، اور یہ جناب وہ سارا بڑی تعریف کر دی اور تعریفی ٹویٹ اور علامہ اقبال کی فوٹو بھی لگا دی۔ کچھ ہی دیر میں سب نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو علامہ اقبال کی ہے ہی نہیں، یہ تو علامہ اقبال کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ تو اچھا۔ پھر کچھ لوگوں نے لکھا کہ جناب یہ کوئی اسد معروف صاحب ہیں، کوئی نامعلوم یا کوئی مثال کے طور پہ غیر معروف شاعر، یہ ان کی ہے۔ تو یہ میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کا ایک کال شیئر کیا جناب وزیر اعظم پاکستان نے، اور ان کے ساتھ بھی خلیل جبران کا لکھ دیا، اور خلیل جبران کی اسی طرح تصویر تھی جیسے آج کسی اور کی نظم کے ساتھ علامہ اقبال کی تصویر تھی، اور خلیل جبران کا کال لکھ کے تو اسی طرح سے پھر تعریفیں کیں اور اسی طرح سے کہا نوجوانوں کے کہ جناب یہ کال کے بارے میں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے شب برات کا ٹویٹ ہوا، وہ اس وقت ہوا نوافل کا اور دعاؤں کی درخواست کی گئی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کہ جب شب برات گزر چکی تھی اور وزیر اعظم صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ اگلی شب برات ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ایسا بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ ویسے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹنگ سلپس تو ان سے کتنی مرتبہ پتہ نہیں ہو چکا ہے، وہ اب بہت بات لمبی ہو جائے گی، کبھی جاپان اور جرمنی کی سرحدیں مل جائیں، یا کبھی حضرت عیسیٰ کا ذکر ہی نکل جائے، یا بہت کچھ، وہ گنوانا ہی مشکل ہے۔ لیکن اب چلیں وہ تو ٹنگ سلپ۔ تحریک انصاف کے دوست بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیڈر جو ہے نا وہ پرچی سے نہیں پڑھتے، اور نون لیگ کے لیڈر تو پرچی سے پڑھتے تھے، اس وجہ سے تو پرچی سے نہ پڑھنا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسی طرح سے بھانڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کچھ بھی ہو، ان سے کسی کو کوئی اختلاف ہو، کوئی سیاسی اختلاف ہو، کوئی نظریاتی اختلاف ہو، لیکن وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ ایک ملک کے وزیر اعظم ہے، اور ہمارے پڑوس میں ہمارا حریف ملک ہے، اور اس کا میڈیا جو ہے نا ان چیزوں کو بہت زیادہ اچھالتا ہے، ان چیزوں کو بہت، مطلب ایک تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خود سوشل میڈیا بھی بہت اچھالتا ہے، اور پھر انڈیا میں بھی میڈیا اور پوری دنیا میں جو ہے نا اس چیز کا مذاق ہوتا ہے اور جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ یہ ایسا بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ اس ارریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اتنی بڑی ٹیم ہے جو سوشل میڈیا ٹیم، وہ خیر سوشل میڈیا ٹیم کا ان کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک مزاج بن گیا ہے کسی غلط چیز کو آگے بڑھا دینا، یہ ایک طرف سے میں کہتا ہوں یہ مکافات عمل ہو رہا ہے کہ آپ کسی غلط چیز کو اس طرح سے کرنا۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیتے ہیں، وہ فوٹو شاپ کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی یہی فوٹو شاپ جب وزیر اعظم صاحب کو بھیجا کریں تو خدا را کوئی اصل والی چیز بھیجا کریں۔ آپ کی اتنی عادت بن چکی ہے فوٹو شاپ کرنے کی چیزوں کو، اور چیزوں کو اتنی توڑ مروڑ کے بیان کرنے کی اتنی عادت بن چکی ہے، اتنا مزاج بن چکا ہے، حقائق کو مسخ کرنے کی اتنا آپ کا مزاج بن چکا ہے کہ آپ انہی حقائق کو مسخ کر کے وزیر اعظم صاحب کی طرف بھی بھیج دیتے ہو، اور پھر جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ میں تو حیران ہوں خود کہ جو وزیر اعظم پاکستان چلیں ان کو تو کسی نے بھیجا ہوگا، جس نے بھی بھیجا اس کی ایکسپلینیشن کال ضرور ہونی چاہیے، وزیر اعظم پاکستان کو ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان متعدد بار جب وہ اپوزیشن میں بھی تھے اس وقت بھی
جناب وہ کہتے تھے کہ اقبال، علامہ اقبال تو میرے آئیڈیل ہیں، میں تو ان کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں. تو کیا یہ نظم تو عام اقبال کو کسی نے بھی اگر کچھ حد تک، میرے بہت سارے ناظرین ہیں جو اپنا ویورز ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے نا اس طریقے سے ان کو شغف ہے شاعری سے، بہت پروفیسرز بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، ان کو بھی پتہ کہ جس نے تھوڑا سا بھی اقبال کو پڑھا ہے نا، ان کو بھی یہ کم از کم اس چیز کا احساس ہے کہ یہ نظم آپ دیکھ لیں کہ یہ نظم اقبال کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس نظم میں کا ایون وزن نہیں برابر، وہ پتہ نہیں کہ عام سی نظم ہے. آپ یقین کریں کہ وہ ایک صارف نے لکھا غالباً ٹویٹر پہ کہ اقبال اگر آج زندہ ہوتا تو وہ دل برداشتہ ہو کے ملک چھوڑ جاتا. مطلب میں خود حیران ہوں کہ اتنی عام سی نظم کو کس طرح سے وزیر اعظم پاکستان نے، جو کہ خود کہتے ہیں کہ میں اقبال کو بہت پڑھتا ہوں، اگر وہ اقبال کو بہت پڑھتے ہیں اور بہت ہی اقبال ان کے آئیڈیل ہیں، تو کیوں انہوں نے جو ہے نا مطلب اس طریقے سے وہ کر دیا کہ جناب وہ نظم جو ہے نا کسی اور کی علامہ اقبال کے متھے مار ڈالی. دوسری پہ آتے ہیں جناب اوورسیز پاکستانیز. اوورسیز پاکستانیز مجھے بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے، مڈل ایسٹ سے بھی کیے، امریکہ سے بھی کیے، اور جگہوں سے بھی کیے، سعودیہ سے بھی کیے. مجھے افسوس ہو رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے فلائٹ آپریشن، انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بحال ہوا تھا، اور اس میں میں دیکھ رہا تھا کوئی حکم نامہ بھی کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ صرف آؤٹ باؤنڈ پیسنجرز، اور ایک بندے نے تو مجھے جو ہے نا امریکہ سے بھی باقاعدہ اس کی کاپی بھجوائی ہے، اس میں ریپیٹ بھی لکھا ہوا ہے، ریپیٹ آؤٹ باؤنڈ پیسنجرز. تو آؤٹ باؤنڈ پیسنجرز یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جناب جو ادھر سے ہیں وہ جا سکتے ہیں، ادھر والے نہیں آ سکتے. اچھا یو اے ای سے جناب، یہ اس دن بھی میں نے اس پہ آواز اٹھائی تھی، لیکن یہ بہت ہی افسوسناک ہے، یہ آپ ذرا سنیں، بڑے حقائق ہیں. یو اے ای سے مجھے زاہد نوید صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ سر ہم گئے اور خود ہمیں کہا گیا کہ جناب سفارت خانے سے پہلے یہ کہا گیا کہ 2000 درہم، اور پھر اس کے بعد جب وہی ٹکٹ انہوں نے باہر بلیک کیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بلیک میل کیا، اور جناب باہر ہم ٹریول ایجنٹس کے پاس جب جاتے ہیں تو انہوں نے جناب وہ 2800 درہم پہ ہمیں ٹکٹ کہا ہے کہ آپ کو دیا جائے گا. آج وزیر اعظم پاکستان کا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے نوٹس بھی لیا ہے، لیکن نوٹس وہی جناب، انہوں نے تو دوائیوں پہ بھی نوٹس لیا تھا، کیا ہوا؟ انہوں نے گیس کی قیمتوں پہ بھی نوٹس لیا تھا، کیا ہوا؟ انہوں نے آٹے چینی پہ بھی نوٹس لیا تھا، کیا ہوا؟ جہانگیر ترین صاحب باہر اڑ گئے. اچھا جناب، اب سید آصف علی ظہوری صاحب ہیں، یہ نعت خوان ہیں، کہہ رہے تھے میں سعودی عرب میں آیا، میں تو کسی محفل میلاد کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب میں آیا تو 1,25,000 روپے کا ٹکٹ تھا، ریٹرن ٹکٹ. اب وہ کہتے ہیں یہاں سے ایک تو وہ فلائٹس بند ہیں، اور دوسرا یہاں سے 3,20,000 روپیہ ایک سائڈ کا، یعنی ون وے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. اب میں خاص طور پہ ذکر کروں گا جناب طاہر انور صاحب کا، اس دن میں نے ان کا نام لیے بغیر ذکر کیا تھا. طاہر انور صاحب ہیں، یہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، وابڈا کے ریٹائرڈ چیف انجینئر ہیں. انہوں نے بڑی مجھے معلومات بھیجی، اور بڑا جو ہے نا دکھ کے ساتھ انہوں نے مجھے اپنا ٹکٹ بھی بھیجا، کیونکہ میں اس طرح سے ثبوت کے بغیر بات کرتا نہیں، تو میں ان کو بار بار کہتا رہا کہ جناب آپ جو ہے نا مجھے ایویڈنس دیں. انہوں نے مجھے اپنا ٹکٹ بھیجا، اور اس میں یہ کہا کہ جی میں نے اپنا ریٹرن ٹکٹ کروایا تھا، اور یہ جناب ٹکٹ میں نے 1,91,000 روپے کا کروایا تھا، اور رمضان سے پہلے وہ گئے تھے غالباً یا رمضان کے درمیان. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں والدہ کی تیمارداری کے لیے، والدہ اللہ کو پیاری ہو گئیں اور میں ادھر ہی پھنس کے رہ گیا، فلائٹ آپریشن بند ہو گیا. حالانکہ یہ انہوں نے کہا بھی تھا آؤٹ باؤنڈ پیسنجرز کے لیے، یعنی یہاں سے جا سکتے ہیں، وہاں سے نہیں آ سکتے. لیکن اب وہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ بند ہو گیا، اور میں ان کے لیے پچھلی دفعہ بھی آواز اٹھائی تھی، ان کے ساتھ بہت سارے اور بھی متعدد جو ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں. اچھا کہہ رہے کہ اس وقت ٹکٹ جو ہے نا ریٹرن ٹکٹ یہ اکانومی کا 1,91,000 روپے میں نے دیے تھے. اب انہوں نے مجھے ایک ٹکٹ بھیجوایا ہے، انہوں نے کہا ہے بھائی ایک تو میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو جب کہا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ کر نہیں رہے، ڈائریکٹ کو آن لائن ان کا سلسلہ ہے. قطر ایئر ویز کا مجھے ایک ٹکٹ بھیجوایا، اور ایک سائیڈ کا ون وے ٹکٹ، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ ون وے ٹکٹ جناب $8,916 کا ہے. میں نے محتاط طریقے سے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ 14,40,000 سے زائد بنتا ہے صرف ایک سائیڈ کا ٹکٹ. اور آن لائن ٹکٹ
وہ فروخت ہو رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، مجھے انتہائی افسوس ہے، انہوں نے تو چلو اکانومی کا یہ ٹکٹ بزنس کا ہے، اب اگر آپ اکانومی والے کو ڈبل بھی کر دیں، ان کا ایک سائڈ کا 1 لاکھ بنتا ہے، مثلا 2 لاکھ کر لیں بزنس کو، 3 لاکھ کر لیں، 4 لاکھ کر لیں، یہ 14.5 لاکھ کا ٹکٹ اور وہ بھی ایک سائڈ کا۔ یہ لوٹنے کا سلسلہ کون کر رہا ہے؟ یہ اوورسیز پاکستانیز کو، جناب میں سن رہا تھا غلام سرور خان صاحب کو جو وزیر ہوا بازی ہیں، وہ جناب بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ میں تو اوورسیز پاکستانیز کا وزیر بھی رہا ہوں، اور جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 75 لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے بقول، وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ پاکستانیوں سے بھی ان کا کنٹریبیوشن بڑا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ کون لوٹ رہا ہے ان کو، یہ کون ان سے انتقام لے رہا ہے؟ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور بڑا ان کا پاکستان پہ احسان ہے، لیکن یہ ان کی لوٹ مار ان کی کون کر رہا ہے؟ آپ خدا کے لیے دیکھیں، مجھے کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ وہ سعودی عرب میں ایک پاکستانی فوت ہوئے، ان کی لاش تو 3 دن تک پڑی رہی ہے، سفارت خانہ نہیں آ رہا تھا، کوئی ان کو اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو حالات ہیں ہمارے، جو باہر جا کے پھنس گئے ہیں، مثلا کوئی سعودیہ میں یا کوئی امریکہ میں، آپ ان کو چلے، آپ ایک پالیسی ہے کہ جناب وہ فلائٹس جب بحال ہو جائیں گی، لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ ایک سائیڈ کا 14 لاکھ کا ٹکٹ اور ایک سائیڈ کا یعنی سعودیہ سے 3 گنا کا ٹکٹ یو اے ای سے آپ نے یہ سن لیا، میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ غضب خدا کا، اس چیز سے ڈرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کس نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، یہ اب میں اس پہ جو ہے نا کڑنے کے علاوہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کس سے کہوں کہ آپ نوٹس لو، میں کس سے کہوں کہ کون صاحب اختیار ہیں یہاں پہ، کون، مطلب میں نے ادب کے ساتھ کہا نا کہ وزیر اعظم پاکستان نے پہلے بھی بہت سارے نوٹس لیے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ آخر یہ پوچھنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کو تو اس چیز پہ فخر تھا کہ جناب مجھے تو اوورسیز پاکستانیز کی سپورٹ حاصل ہے، اور اگر ایسا ہی ہے، ان کا دعویٰ اپنا سچا ہے، ان کا قول اگر اپنا سچا ہے، تو وہ ان کی خبر لیں بھائی، ان کی چیخ و پکار سنیں، ان کی فریاد سنیں۔ ایک ایسا، اب مجھے وہ چیف انجینئر صاحب بتا رہے تھے واپڈا والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے وہاں بچوں کے پاس خرچ ختم ہو گیا ہے مہینے کا، میں چیک سائن کر کے دے آیا تھا، وہ ختم ہو گئے۔ کئی اور لوگ بہت مجبور بیٹھے ہیں بیچارے۔ وہ جناب سید آصف علی ظہوری صاحب نے مجھے کہا ہے جناب میرے گھر میں یہی پوزیشن ہے، یہاں پہ بڑے مسائل ہیں، تو میں وہاں پھنس کے رہ گیا ہوں۔ بڑی عجیب و غریب، اور پھر یہاں یہ حالات ہیں کہ 3.5 لاکھ کا ٹکٹ ایک سائڈ کو مانگا جا رہا ہے سعودیہ سے، امریکہ سے 14.5 لاکھ کا ٹکٹ۔ اب اس پہ کیا بندہ کہے، کڑنے کے علاوہ کیا کرے؟ جناب سٹیل مل والی خبر پہ آ جائیں۔ 9,350 ملازمین، یعنی آج بلاول صاحب پریس کانفرنس میں 10,000 کہہ رہے تھے، 9,000 سے زیادہ ملازمین ہیں، ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کو پچھلے جو ایریئرز ہیں ان کے اور باقی کچھ ملا کے کوئی 23 لاکھ روپے دے کے باقی ان کے تمام ملازمین کو جو ہے نا فارغ کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور ای سی سی نے یعنی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پرائیویٹائزیشن کی منظوری دے دی ہے۔ گو کہ یہ کیس ابھی سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کو۔ اب یہ سٹیل مل 70 کی دہائی میں بنی تھی، یہ آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ میں بہت ہی اس پہ جو ہے نا ایک یوں سمجھ لیں نیوٹرل اور بہت ہی ایک گہری ریسرچ کے ساتھ ایک انالیسس کرنے لگا ہوں۔ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں روس کے تعاون سے بنی تھی، 11 لاکھ ٹن سالانہ اس کی پیداوار تھی، بعد میں اس کو لے جانا تھا تقریباً 30 لاکھ ٹن تک، وہ تو ہو نہیں سکا۔ 80s 90s تک تقریباً 30 سے 40 ہزار ملازمین بھی رہے، تب بھی یہ سٹیل مل پروفٹ میں جاتی رہی، تب بھی۔ اچھا، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ سٹیل مل پروفٹ میں ہی تھی۔ پرائیویٹائزیشن کا عمل اس وقت بھی شروع ہوا، شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ تھی، وزیر اعظم وہ تھے، پرویز مشرف صاحب آپ کو پتہ ہے کرتا دھرتا تھے۔ پرائیویٹائزیشن کا ہوا تو افتخار چودھری صاحب نے پرائیویٹائزیشن روک دی، اس پہ کچھ حلقوں کی جانب سے تنقید بھی ہوئی کہ جناب وہ پرائیویٹائزیشن ہو جانی تھی، کچھ حلقوں کی جانب سے نہیں کہ یہ اثاثہ ہے، اس کو پرائیویٹائز نہ کریں بلکہ اس کی ریوائول کا پلان کریں، اسے مزید بہتر کریں وغیرہ۔ بہرحال سپریم کورٹ نے اس کی پرائیویٹائزیشن روک دی تھی، لیکن پرویز مشرف صاحب بھی جب چھوڑ کے گئے تو اس وقت بھی تقریباً کوئی 8 سے 9 ارب منافع پر چھوڑ کے گئے۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو جس کا کریڈٹ ہوگا
میں اس کو انشاءاللہ، یہ اپنی عادت ہی نہیں ہے، اپنا جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، غلطی خطا کا پتلا ہے انسان، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میلافائڈی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ لیکن 8 سے 9 ارب روپے منافع پر چھوڑ کے گئے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی جناب، پیپلز پارٹی کی حکومت نے جناب بھرتیوں کی بھرمار کی، کچھ اپنے لوگوں کو سوارا، نوازا، ٹھیک ہو گیا نا، اس طریقے سے جناب آج بھی بلاول صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا، انہوں نے بھی کوئی وہ پلان نہیں دیا اس کی ریسٹوریشن کا یا بحالی کا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پینڈیمک ہے، یہ وبا کے دنوں میں، یہ بات ان کی خیر ٹھیک تھی کہ وبا کے دنوں میں آپ نے کہا ہم نے بھی ایک جو ہے نا قانون سازی کی ہے کہ اس کے دوران کوئی بندہ اپنے ملازمین کو نہیں نکالے گا، حالانکہ نکال اب بھی رہے ہیں، وہاں سندھ میں بھی نکال رہے ہیں، مجھے پتہ ہے، اور کوئی بندہ اپنے ملازمین کو نہیں نکالے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا اپنا اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب آپ نے بھی یہی کہا یہاں پر، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کرایہ دار کو اس طرح سے نہیں نکال سکتے مالک مکان، یہ خود جناب عثمان بزدار صاحب کی حکومت نے بھی ایک آرڈر کیا تھا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اس وبا کے دوران 9-10 ہزار ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں، ان پہ کلہاڑی چلا رہے ہیں، ان کو بے روزگار کر رہے ہیں، ان کو برطرف کر رہے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن بات انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کی کہ جناب ہمارا جو 2018 سے لے کر 2008 سے لے کر 2013 تک ہماری جو گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ نے کیا کیا اسٹیل مل کے ساتھ، کیا بھرتیاں کی کہ کیا سفارش پر، اور کس طریقے سے اسٹیل مل کا بیڑا غرق کیا، پھر اس کے بعد جب تحقیقات ہوئیں تو پھر اس ڈی جی ایف آئی اے کو کس طریقے سے تبدیل کیا گیا، پھر دوسرے ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کیا گیا اور تحقیقات بھی صحیح نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد آئی جناب نون لیگ کی گورنمنٹ، نون لیگ کی گورنمنٹ نے اسٹیل مل کو بند کر دیا، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اس کی کوئی ریوائیول کرتے یا اس کو کوئی بحال کرتے، وہ جناب اسٹیل، البتہ ملازمین کو تنخواہیں وہ دیتے رہے، تنخواہوں کی مد میں اچھا خاصا بجٹ جاتا رہا۔ اب وہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اس کے تنخواہوں کی مد میں اور باقی جو پیکیج دیے گئے تقریباً آج تک کوئی 55 ارب روپے دیے گئے ہیں، اور پتہ نہیں تقریباً کوئی 179 ارب کا کہ کتنے کا وہ کہہ رہے تھے انہوں نے نقصان کیا۔ اب نون لیگ نے یہ کیا کہ جناب وہ ملازمین کو تو دیتے رہے، تنخواہیں تو چلتی رہیں، لیکن اس کی بحالی کا پلان میں ان دونوں گورنمنٹ سے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے مجھے زیادہ شکوہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے تباہ برباد بھی کیا بھرتیاں کر کے بھی، اور نون لیگ کی گورنمنٹ سے بھی یہ کہ انہوں نے بحالی کا بندوبست نہیں کیا، انہوں نے کم از کم اسٹیل مل کی ریسٹوریشن پہ کام نہیں کیا، جبکہ باقی اپنے پرائیویٹ یونٹ چل رہے تھے سب کے، وہ بھی اچھے خاصے پروفٹ میں چل رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کی بحالی، اس کو بحال ہونا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکنیکل یونٹ تھا، یہ پاکستان کا اثاثہ ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ روزگار دے سکتا ہے۔ یوں سمجھے، اب ہم اندازہ کریں کہ ایک زمانے میں جب 30 سے 40 ہزار لوگ اس کی ملازمت میں تھے، کتنا بڑا یونٹ ہے، ایک ہی یونٹ میں اتنے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی ساری سٹیل کی جو ہے یہ ضروریات بھی پوری کرے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سٹیل باہر بھی بھیجیں، اس سے کیا ہو سکتا ہے بڑا پروفٹ؟ تو بہت زیادہ جناب، اور اربوں کا آپ کو پروفٹ بھی ہو، تو اس کی بحالی ضرور ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اس کا شکوہ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور اس کا جو ہے نا مطلب یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، یا نون لیگ نے بھی اس کی بحالی پہ کیوں نہیں کیا؟ اچھا ایک اور بات، نون لیگ نے بھی اس کی پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع کیا تھا۔ اس وقت جناب یہ غالباً 2016، اس وقت دانیال عزیز صاحب تھے پرائیویٹائزیشن کے وزیر، تو اس وقت جناب عمران خان صاحب میدان میں آ گئے، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے جناب یہ آپ ان کے کلپ بھی وائرل ہوئے ہیں، آپ پی ٹی آئی پہ ذرا آ جائیں نا، تو کلپ بھی وائرل ہوئے ہیں، اور اس میں وہ آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہی اسٹیل مل ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ مینجمنٹ لا کے، پرائیویٹائز کر کے نہیں، مینجمنٹ ٹھیک کر کے، اور اسی نئی مینجمنٹ سے یہ اسٹیل مل پھر سے نفع کمائے گی۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے، کوٹ ان کوٹ۔ اب آ جائیں جناب اسد عمر صاحب، جو عمران خان صاحب کے ایک طرح سے پوسٹر بوائے تھے، جن کو بیچا گیا کہ جناب اسد عمر صاحب تو آئیں گے تو بس یوں سمجھ لیں کہ معاشی انقلاب آ جائے گا۔ بہت بھلے آدمی ہیں اسد عمر صاحب، یہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا؟ لیکن آپ دیکھیں جناب اسد عمر صاحب نے کیا فرمایا۔ اسد عمر صاحب نے جا کے فرمایا، انہی مزدوروں کو خطاب کرتے ہوئے بہت جشیلے انداز میں فرمایا کہ دانیال عزیز صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا
کہ دانیال عزیز صاحب آپ بھی ادھر موجود ہیں، ہم بھی ادھر موجود ہیں، ہمارا وعدہ یہ ہے کہ اسٹیل مل کو دوبارہ چلا کر دکھائیں گے، ریاست کے اختیار سے چلا کر دکھائیں گے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ نجکاری کر کے دکھائیں گے، یہ سب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، سال کے بعد نکال کر دیکھیں گے کہ کس کا وعدہ پورا ہوگا۔ اور یہ بھائی ریکارڈ کرنا ہے تو ریکارڈ کر لو، یہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تاکہ اگر اس بات سے میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو کل آپ یہ دکھا کر مجھے شرمندہ کر سکو۔ ماشاءاللہ، ٹی وی پر چلاؤ، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں ٹی وی پر چلاؤ، فیس بک پر چلاؤ کہ اسد عمر تم نے تو یہ کہا تھا کہ اب وعدہ کیوں نہیں پورا کر رہے۔ اگر کل پاکستان کے اندر، اب پھر کہہ رہے ہیں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے، اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ اگر کل پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے اور خدا نخواستہ، پھر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا ایسا، لیکن خدا نخواستہ اگر سٹیل مل کے مزدوروں کو ان کا حق نہیں مل رہا تو میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں، میں سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اسد عمر صاحب، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ شرمندہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، البتہ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ اب آپ کے لیڈر بھی یہی کہتے ہیں، آپ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ عظیم لیڈر تو ہوتا ہی وہی ہے جو یو ٹرن لے لے، یعنی عظیم لیڈر تو ہوتا ہی وہی ہے جو اپنی بات سے مکر جائے، عظیم لیڈر تو ہوتا ہی وہی ہے جو پہلے کچھ اور بعد میں کچھ کہے، عظیم لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے جو قول اور فعل میں جس میں تضاد ہو، یہ وہ عظیم لیڈر ہوتا ہے۔ آج شبلی فراز صاحب نے بھی کہہ دیا، آج غالباً کل کہہ دیا ایک پروگرام کے دوران، انہوں نے کہا کہ سٹیل مل سے متعلق پہلے کسی نے کچھ کہا تو اسے چھوڑ دیں۔ کاش پی ٹی آئی، میں کہتا ہوں کہ ہر بات پر سیاست نہ کرتی، میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی، میں ببانگ دول کہتا ہوں، مجھ میں یہ ہمت اور جرت ہے الحمدللہ کہ پی ٹی آئی سٹیل مل کی تباہی کی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے جو زبان دی تھی، پی ٹی آئی نے جو بڑی بڑی بھڑکیں ماری تھی، پی ٹی آئی نے جو بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے، ان وعدوں کا تو پاس رکھیں نا، یا تو یہ کہیں کہ اس وقت ہم غلط تھے اب ہم ٹھیک ہیں، اس وقت جو پرائیویٹائزیشن نون لیگ کر رہی تھی وہ ٹھیک تھے، ہم نے خود جو ہے نا میدان میں آ کے تو یہ سارے پلان کو سبوتاج کیا اور ہم نے اس پر سیاست کی۔ تو میں کہتا ہوں کاش پی ٹی آئی، اچھا ایک بات آپ کو یاد ہوگی، یہ ینگ ڈاکٹرز لاہور میں ہڑتال کر رہے تھے، ہڑتال کے دوران ہمیں یاد ہے یہ تقریباً کوئی 2008 سے لے کر پھر 2013 تک، پھر 2013 سے آنورڈ بھی وہ مختلف وقتوں میں ہڑتال کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ ہڑتال میں جا کے جناب پی ٹی آئی کے جناب رہنما بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک، متعدد رہنما، ہمیں یاد ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اچھا بیٹھ جاتے تھے، جناب ہم ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں، یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، یہ تو چور گورنمنٹ ہے، یہ تو ڈاکو ہیں، یہ تو یہ ہے، بڑی بڑی تقریریں وہاں ہوتی تھیں اور جناب ینگ ڈاکٹرز کے دھرنے میں بیٹھتے تھے، ٹھیک۔ ہوا یوں کہ 2013 سے 2018 کے پی کے میں بھی تحریک انصاف کی حکومت آ گئی، اب پشاور میں بھی ینگ ڈاکٹرز نے وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جو لاہور میں کرنا شروع کر دیا، اب تحریک انصاف کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ، مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جناب دیکھیں ہم ینگ ڈاکٹرز کے اس رویے کے خلاف گئے ہیں اپنا پشاور ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ نے انہیں پھر سٹے دے دیا ہے، اور یہ ینگ ڈاکٹرز کی بدماشی ہے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ نہیں بھائی، ینگ ڈاکٹرز کے دھرنے میں جو لاہور میں بھی بیٹھتے تھے نا، پھر اس کے بعد وہ نہیں بیٹھتے تھے، ینگ ڈاکٹرز جتنی دفعہ پھر بیٹھے ہیں نا، پھر پی ٹی آئی نہیں گئی جب تک نون لیگ کی حکومت رہی ہے۔ جب یہ پتہ چلا ہے نا کہ ینگ ڈاکٹرز جب پشاور میں بیٹھتے ہیں تو پھر اب مجھے حیرت ہے اس چیز پہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تباہی کے ذمہ دار نہیں، لیکن آپ کے اپنے الفاظ آپ کی دشمنی کا سبب بن رہے ہیں، آپ کے اپنے الفاظ آپ کی مشکل کا سبب بن رہے ہیں۔ اب یہ کیس جناب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اس میں 3 رکنی بینچ بھی بن گیا ہے، 9 جون کو اس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہونی ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کہہ چکی ہے کہ جو سپریم کورٹ کہے گی ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ ظاہر ہے بھائی وہ تو مجبوری ہوتی ہے، وہ تو کہنے والی بات ہی نہیں ہے، اگر سپریم کورٹ نے روک دی اس کی پرائیویٹائزیشن تو پھر آپ پرائیویٹائزیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی فورم ہی نہیں ہے، آپ اس کی پرائیویٹائزیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر تو رک گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس پرائیویٹائزیشن کو جاری رکھنے کا کہہ دیا تو پھر یوں سمجھ لیں کہ ان کے فیصلے پہ ایک مہر ثبت ہو جائے گی
پھر پی ٹی آئی اس کو پولیٹیکلی بھی اس کو کیش کرائے گی کہ دیکھیں جناب ہمارے فیصلے پر سپریم کورٹ نے بھی مہر ثبت کر دی ہے اور ہمارا فیصلہ ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان ملازمین کا ضرور خیال رکھنا چاہیے, ان کو اس طریقے سے فارغ نہیں کرنا چاہیے, یا تو ان کو ایک اچھا خاصا پیکیج دینا چاہیے, یا ان کو کسی طریقے سے ان کے ساتھ جو اس قسم کے پرائیویٹائزیشن جو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے ساتھ مزید ڈائلاگ کر کے ان کے ساتھ جو میکسیمم ہیں اور خاص طور پہ جن کی مدت ملازمت ابھی زیادہ رہتی ہے خاص طور پہ وہ ان کو پرائرٹی ان کو دے دیں, تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے نا ان کے ڈائلاگ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ بے روزگاری سے بچ جائیں, یا کم از کم یہ وہی والی بات ہے کہ پینڈیمک کے دنوں میں ایسا نہ ہو, کسی کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو بہت سارے دن, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے بقایا جات بھی دیے جائیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.